السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الاولین والآخرین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق سبحانه وصدق رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے سینکڑوں اور انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں پاؤ گے۔ ان نعمتوں میں جسم ایک نعمت ہے، سانس کا چلنا نعمت ہے، دونوں آنکھ کا صحیح سالم ہونا نعمت ہے، نظر کا آنا، مختلف کلرز کا بیک وقت نظر آنا یہ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، الگ الگ ٹیسٹ اور مزہ یہ اللہ کی نعمت ہے، سانس کا چلنا، بدن میں خون کا دوڑنا، مختلف خیالات کا آنا، دماغ اور ذہن کا کام کرنا، الگ الگ خوشبو اور بدبو ناک کا محسوس کرنا، رگوں میں خون کا دوڑنا، جسم سے گندگی کا نکلنا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دل اپنی جگہ کام پر لگا ہوا ہے، گردے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں پر شکر بجا لانا انسان کی ذمہ داری ہے اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت ایمان اور اسلام کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کی قدردانی کرنا اور اس نعمت کی حفاظت کرنا اور موت تک اس نعمت کی نگہداشت کرنا، دیکھ بھال کرنا، اور پھر بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، فکر کے ساتھ ایمان کی نعمت کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس نعمت کی ناقدری ہوگی، اگر اس نعمت سے غفلت ہوگی،
اگر اس نعمت کو معمولی سمجھیں گے تو پھر یہ نعمت اللہ نے بغیر مانگے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ نعمت اللہ جس سے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں چھیننے پر قادر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کی نعمت وہ ہے کہ جس کی حفاظت ضروری ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے فرمایا ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ دوستی اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے اسی مقصد سے بھیجا، اللہ کا تعارف ہو، اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی محبت دلوں میں بس جائے، اور پھر ایک انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بڑی نعمت ایمان کی نعمت کو سمجھے، اور ایمان کی نعمت کے ملنے کے بعد دنیا کی جو نعمت اس سے جا رہی ہے تو اس پر افسوس نہ کرے، لیکن دنیاوی اور مادی نعمتوں کو حاصل کرنے کی چکر میں اور دنیاوی نعمتوں کو پانے کی کوشش میں اور دنیاوی راحتوں اور یہاں کی معمولی نعمت کو حاصل کرنے کی فکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کی نعمت کمزور پڑ جائے، ایمان کی نعمت ہاتھ سے چھوٹ جائے اور ایمان کی نعمت کی ناقدری ہو جائے۔ شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ نے فرمایا ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کی سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے بچاؤ کب ہوگا؟ جبکہ ایمان کی نعمت کی قدردانی کریں، ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے، ایمان کیسے طاقتور ہوتا ہے، ایمان کیسے بڑھتا ہے، اور ایمان کیسے آج کی تاریخ سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ایمان میرے ساتھ کیسے میرے ساتھ رہ سکتا ہے اور میں کیسے اس کو بچا کر رکھ سکتا ہوں، اس کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ اگر ایمان کے سلسلے میں لاپرواہی ہوگی، ایمان کے سلسلے میں اگر بے اعتنائی ہوگی اور ایمان کے سلسلے میں انسان فکر کرنا چھوڑ دے گا تو دنیا کی معمولی نعمتیں تو حاصل ہو جائے گی، مال و متاع مل جائے گا اور بلڈنگیں مل جائیں گی اور دنیا کی زیب و زینت کے اختیار کرنے کی چیزیں تو مل جائے گی، لیکن یاد رکھیں اگر ان مادی نعمتوں کی چکر میں پڑ کر اگر کوئی ایمان کے سلسلے میں بے فکر ہو جائے اور اپنی آخرت کے سلسلے میں غافل ہو جائے اور اپنے اولاد کی ایمان کو بنانے کے لیے انسان تساہل برتے اور غفلت کا شکار ہو جائے تو انسان کی دنیاوی زندگی تو بنتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن موت کے وقت میں پتہ چلے گا کہ دنیا تو ہاتھ سے چھوٹتی جا رہی ہے، یہاں کی بلڈنگیں، یہاں کا مال، یہاں کا متاع اور یہاں کی جائیداد اور یہاں کی ساری پراپرٹیز انسان سے چھین لی جائے گی، اور موت کے بعد آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی انسان کی تباہ ہو کے رہ جائے گی، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو آدمی اگر ایک سچا عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہیں جو کہ اپنے نفس کو پہچانے اور اپنے موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کی فکر کرے، ایسا شخص عقل مند ہے۔ فرمایا دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر ایک اپارٹمنٹ یا ایک مکان ہم نے تعمیر کرنا ہے تو پھر بہت زیادہ 1 سے 2 اور 5 انجینئر سے ہم مشورے لیتے،
اور پھر ہمارا بیڈ روم کیسا ہو، ہمارا کچن کیسا ہو، اور ہمارا یعنی ڈائننگ ٹیبل کیسا ہو، اور مختلف طور و طریقے ہم نئے سے نئے اپنے گھر میں لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور طرح طرح کی راحتوں کو لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایک نہیں دو نہیں، دسیوں مشورے ہم لیتے ہیں۔ وہ زندگی کی راحتیں جس کا پتہ تک نہیں چلتا کہ مکان بن رہا ہے اور لاکھوں روپے اس پر ڈال دیے گئے ہیں، پتہ ہے بھی نہیں، یقین ہمیں نہیں ہے کہ اس مکان میں ہمارا جانا نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، لیکن ایسے دھوکے کے گھر کو بنانے کے لیے ہم نے ہزاروں روپے ڈال دیے، لاکھوں روپے ڈال دیے، کروڑوں روپے ڈال دیے، اور پھر اچھے سے اچھے مکان کو بنانے میں اور اچھی سے اچھی راحت کو پانے کی کوشش میں ہم اس دنیاوی زندگی میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ہمارا ہمیشہ کا مکان ہے اور ہمیشہ جہاں ہم کو سونا ہے، قبر کی منزل، قبر کا مکان، قبر کا گڑھا، جہاں کی روشنی کا نہ ہمیں پتہ ہے، جہاں کی راحتوں کا نہ ہمیں پتہ ہے، جہاں کی سکون کا نہ ہمیں پتہ ہے، اور وہاں کی راحتیں، وہاں کی روشنی، وہاں کا سکون اور وہاں کی راحتیں کیا ہیں؟ وہاں کا سکون مال و متاع کے ذریعے سے نہیں حاصل ہوگا، وہاں کا سکون اور وہاں کا چین مال کے ذریعے سے نہیں ملے گا، وہاں کا سکون ملے گا تو ایمان کی پختگی سے ملے گا، وہاں کا سکون ملے گا تو ایمان کی مضبوطی سے ملے گا، اور وہاں کی راحتیں ملے گی تو ایمان کی مضبوطی سے ملے گی، اور وہاں کی چین کی نیند اگر ملے گی اور جنت کی ہوائیں وہاں ملے گی تو ایمان کی مضبوطی سے ملے گی، جہنم سے حفاظت اگر ہوگی تو پھر قبر کے گڑھے میں ایمان کی مضبوطی سے ہوگی۔ اگر آج ایک مومن اور سچا مسلمان دنیاوی اوروں کی طرح سے اور قوموں کی طرح سے جن کو اللہ کا پتہ نہیں، جن کو قرآن کا پتہ نہیں، جن کو حدیث کا پتہ نہیں، جن کو پیغمبر کا پتہ نہیں، جن کو پروفٹ آف یعنی اللہ کے میسنجر اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ نہیں، نہ ان کی سیرت کا پتہ ہے، تو ایسی قوموں کی چکر میں پڑ کر اور ایسے انسانوں کے ساتھ اندھے اور گونگے اور بہرے بن کر ایک مسلمان بھی دوڑ میں لگ جائے اور اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں تو اس سے بڑا لاس میں جانے والا اور اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا اور اس سے بڑا دھوکے میں جانے والا اور اس سے بڑا خسارے میں جانے والا اور اس سے زیادہ خون کے آنسو رونے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ میں اور آپ جس دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم نے یہاں کے چین اور یہاں کی تعلیم اور یہاں کے سکون اور یہاں کی راحتوں کو سب کچھ سمجھ کر ہم بھی اپنی آخرت سے غافل ہو رہے ہیں اور ہم اپنی اولاد کو بھی آخرت سے غافل کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن نے صاف طور پر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، دوزخ سے بچاؤ۔ اس دوزخ سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ دنیا کے کسی بھی شے اور قیمتی سے قیمتی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بہن نے اور ان کے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے کہ تم کسی اور مذہب کو قبول کر چکے ہو؟ خاموش رہے، قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ رہے تھے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ سیدنا عمر نے اپنی بہن کو مارا، شدت سے مارا، اپنے بہنوئی کو مارا، حتیٰ کہ بہن کے جسم سے خون نکل پڑا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اعلان کیا، اے عمر
جس ماں کا تم نے دودھ پیا اسی ماں کا میں نے پیا ہے۔ آج تمہاری بہن تمہارے سامنے صاف طور پر اعلان کرتی ہے، ہاں تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جا چکی ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، آج کے بعد میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی، چاہے زندگی کی آخری سانس تک تم مارتے مارتے تھک جاؤ، لیکن میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ رحم آیا اور انہوں نے فرمایا کیا پڑھ رہی تھی سناؤ۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی ناپاک ہو، کفر کی ناپاکی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو ہاتھ لگانا یا اس کو سننا تمہاری بہن نہیں چاہتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا۔ کیا اور آ کر بیٹھ گئے۔ بہن نے تلاوت کرنا شروع کیا اور اللہ کے مقدس کلام کو پڑھنا شروع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں بہن نے شروع کی تو سیدنا عمر اپنے سر کو جھکا کر رونے لگے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا اے بہن وہی کلمہ عمر بھی پڑھنا چاہتا ہے جو تم پڑھ چکے ہو۔ تو اسلام اپنے اندر ایک میگنیٹک پاور رکھتا ہے۔ اگر اسلام کو فالو کرنے والا مسلمان سچا ہوگا اور اس کے دل کی گہرائیوں میں، اس کے رگ و ریشے میں، اس کے خون کے ذرات میں اور اس کے جسم کے ذرے ذرے میں اسلام کی محبت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے ساتھ عشق ہوگا اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا اور اللہ کے رسول کے فرامین پر چلنے کا مزاج ہوگا، تو پھر یہ اسلام دنیا کے تھپیڑوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ اگر اسلام پر محنت نہیں کی اور مسلمان نے دنیا اور مادی پرست دنیا کے پیچھے پڑھ کر اسلام کو چھوڑ دیا، نہ نماز کا مسلمان، نہ روزے کا مسلمان، نہ قرآن کا مسلمان، نہ حج کا مسلمان، نہ ہی اللہ کی وحدانیت کی تعلیم گھروں میں ہو رہی ہو، نہ ہی معصوم بچوں کو اللہ کی محبت سکھائی جا رہی ہو، نہ ہی معصوم بچوں کو اللہ کے رسول کی تعلیمات بتائی جا رہی ہو، نہ قرآن سکھایا جا رہا ہو، نہ حدیث پڑھائی جا رہی ہو، نہ ہی یہ بتایا جا رہا ہو کہ صحابہ نے اسلام کے خاطر کیسی کیسی قربانیاں برداشت کی ہیں، تو پھر ہماری نوجوان نسل کیسے ایمان پر قائم رہے گی؟ کیسے اپنے ایمان کو بچا پائے گی؟ کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے گی؟ معمولی کفر کے تھپیڑے آئیں گے اور ایسی نسل کو اور ایسے ینگسٹرز کو اپنے کفر کے تھپیڑوں میں بہا کر کفر کے سمندر میں غرق کر دیں گے، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ آج سینکڑوں بہانوں سے ایمان لوٹا جا رہا ہے، طرح طرح کے بہانوں سے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے۔ ان میں ایک ہے مال و متاع، پیسے کا چکر، مال اور لالچ کی شکر میں آج سینکڑوں مسلمان ارتداد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، بے دینی کے طوفان میں بہہ رہے ہیں۔ کبھی وہ قادیانی بن رہا ہے، کبھی وہ اور یعنی اسلام کو چھوڑ کر کبھی وہ کرسچن بن رہا ہے، طرح طرح کے مذاہب میں انسان بہتا چلا جا رہا ہے۔ کل تک جس کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی تھی، آج وہ کسی جگہ جا کر گھنٹیاں بجا رہا ہے۔ آپ بتائیے اگر مسلمان کا ایمان اتنا کمزور پڑ گیا تو کون ذمہ دار ہو؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر اعلان فرما دیا، جو کوئی اپنے دین سے پھر جائیں اور پھر بددین ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، تو اس کی ساری نیکیاں اللہ تباہ کر دیں گے، اکارت کر دیں گے۔ کوئی عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ 4 قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔
ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، ایمان کا سودا کر دے اور ایمان کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لے۔ آج سوشل میڈیا پر نگاہ ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں مسلم بہنیں، سینکڑوں مسلمان لڑکیاں اغیار کے ساتھ عشق مجازی کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اپنے ایمان کو تباہ کر رہی ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہی ہے اور اپنے ایمان کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلی جا رہی ہے۔ معمولی باتوں پر کالج کا فرینڈ ملا، دوستی ہوئی اور پھر اس کے ساتھ میں پہلے تو یہاں وہاں کافی ڈے پہ ملے، پھر اس کے بعد ایسے ہی دوستی بڑھتی گئی، اس کے ساتھ گھومنا شروع ہو گیا، آفس اس کے ساتھ جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کو رخصت کرتے ہوئے منہ کالا کر رہی ہے اور اسلام کو چھوڑ رہی ہے۔ اوروں کی باہوں میں بیٹھ کر اسلام کو جس نے چھوڑ دیا ہو اور اسلام کو خیرآباد کہہ دیا ہو، نہ اللہ کی محبت اسے غیرت دلا رہی ہے، نہ نبی کی محبت اسے غیرت دلا رہی ہے، نہ قرآن اسے غیرت دلا رہا ہے، نہ مسلم معاشرہ اسے غیرت دلا رہا ہے، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ سینکڑوں مسلم لڑکیاں آج ایمان کو چھوڑ رہی ہے۔ آئے دن روزانہ سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں طرح طرح کی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ انسان خون کے آنسو رونے لگے۔ ایسے گھرانے جن کے ماں باپ نے حج ادا کیا، جن کے ماں باپ قرآن پڑھتے ہیں، جن کے ماں باپ نمازی ہیں، لیکن اپنی اولاد کے سلسلے میں انہوں نے شرم و حیا کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے اسلامک لٹریچر اولاد کو نہیں دیا، اسلامی ماحول عطا نہیں کیا، اسلامک لٹریچر پرووائڈ نہیں کیا اور اسلامی تہذیب و تمدن سے آراستہ نہیں کیا، اسلامی شرم و حیا سے آراستہ نہیں کیا، غیرت اور شرم و حیا ان کے اندر نہیں پیدا کی، لباس کیسے پہننا چاہیے کیا نہیں پہننا چاہیے نہیں بتایا، بے حیائی کے ساتھ باپ اور ماں، بہنیں، بھائی اور پھر خاندان کے دیگر احباب بیٹھ کر بے حیائی کے ساتھ فلمیں دیکھتے رہے اور پھر طرح طرح کی گندی فلمیں انہوں نے دیکھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسی گھر کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ وہ مکالمہ کرنے کے لیے چلی گئی۔ خبردار اے نوجوان بھائیوں، اللہ کے لیے ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں پر نگاہ رکھے، بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بہنوں کے پر نگاہ رکھیں، ان کی صبح و شام پر نگاہ رکھیں، اور پھر اس کی جو وجوہات ہیں ان وجوہات پر غور کرنا ضروری ہے۔ کیا ریزنز ہے جس کی بنا پر آج یہ چیز معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ مسلم بہنیں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ ایک وجہ تو سب سے پہلی یہی ہے کہ اپنے بچوں کے لباس پر دھیان دیں۔ ابھی بچی چھوٹی ہے، جیسے چاہیں لباس پہنا دو، نہیں، اپنے معصوم بچوں کو بچپن سے شرم و حیا کی تعلیم دیں، اپنے معصوم بچوں کو بچپن ہی سے حیا کی تعلیمات دیں، شرم کی تعلیمات دیں، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کے سلسلے میں انہیں سبق سکھائیں، صحابیات کے واقعات بتائیں، ایمان کی عظمت انہیں سکھائیں، ساتھ ہی ساتھ کو ایجوکیشنل جگہ جگہ مخلوط تعلیم جو بڑھتی جا رہی ہے ہم اسے روک تو نہیں سکتے، لیکن ہمارے بچوں کی کالج کے اوقات کیسے گزر رہے ہیں، کالج جا رہی ہے تو وہاں کیسے رہ رہی ہے، اس کی ذمہ داری بھی باپ پر عائد ہوتی ہے،
کہ وہ اپنے بچوں کے کالج کو وقفے سے جائیں اور معلوم کریں کہ بچی کی تعلیم کیسی ہے، اخلاق کیسے ہیں، کیا کر رہی ہے، کون سے وقت پہ آ رہی ہے، کون سے وقت پہ جا رہی ہے۔ بچی کا سیل فون، پہلے تو بچیوں کو سیل فون نہ دیں، اگر اشد ضرورت ہے تو پھر اس پر نگاہ رکھنا یہ ماں کی ذمہ داری اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایسا نہیں کہ چوری سے ان کے موبائل چیک کریں، بلکہ ان کو اتنی عادت ڈالیں، میں بیٹا تم میری جگر کا ٹکڑا ہو اور تم پر مجھے اعتماد ہے، لیکن شیطان انسان کو 1 سیکنڈ میں دھوکہ ڈال سکتا ہے اور دھوکے میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اگر اس دھوکے کا شکار بن جائیں دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اس طرح کا سبق سنا کر ان کے موبائل کو وقفے سے چیک کریں۔ اور ایک اہم وجہ، مسلمانوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہیں کہ جس میں کم خرچہ ہو۔ طرح طرح کے نخروں کے ساتھ آج مسلمانوں نے نکاح کو آسان بنانے کے بجائے مشکل بنا دیا اور طرح طرح کی رسومات کو اس میں داخل کر دیا اور نکاح پر لاکھوں روپے لٹائے جانے لگے۔ اس کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آج نکاح مشکل ہو گیا تو مسلم غریب بہنوں نے اور پھر مالدار لڑکیوں نے بھی اوروں کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے لڑکیوں میں بلا وجہ عیبوں کو تلاش کرنا، ایسی ہے ویسی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وقت پر شادی فوراً کر دے، بلوغ کے بعد لڑکی کا نکاح کرے۔ شادی بیاہ میں تاخیر ہو رہی ہے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ بیزار ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک گھر کی 3 بہنوں نے نکاح نہیں ہو رہا تھا، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، یتیمی کی زندگی گزار رہی تھی، 17 سال کی عمر سے بڑی بہن کو رشتے آنے لگے اور بڑی بہن کی ایج 45 ایئرس ہو گئی، تینوں بہنوں کا نکاح نہیں ہوا۔ لوگ آتے گئے، نام رکھتے گئے، لوگ آتے گئے واپس جاتے گئے، حتیٰ کہ نکاح کی عمریں ختم ہو گئی۔ ان بہنوں نے ایک عالم دین اور مشہور عالم دین کو لیٹر لکھا، مولانا بتائیے کیا ان حالات میں بھی ہمیں خودکشی کرنا اور سوسائڈ کرنا جائز نہیں ہے؟ آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ارتداد کے بارے میں، دین اسلام سے محبت کے بارے میں آپ کو وہ واقعہ بھی سن لیں، اور خاص طور پر میری بہنوں کو ہم سنانا چاہتے ہیں کہ سیدہ سمیہ اور آل سمیہ کا جو خاندان، یعنی آل یاسر کا جو خاندان تھا، اور پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ، اسلام کی محبت اتنی شدید ترین داخل ہو گئی کہ کوڑے برسنے لگے، طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی جانے لگی، آگ پر ان کو انگاروں پر لٹایا گیا، اور پھر ان کو انگاروں کے ذریعے سے ان کے تلووں کو جلایا گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ حضرت سمیہ کو اور حضرت عمار کو ابو جہل نے ایک دفعہ پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد حضرت سمیہ سے یوں کہا، اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گی ابھی تم کو یہیں ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت سمیہ نے کہا، چاہے تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت سمیہ کو اس نے دونوں پیروں پر دونوں رسیاں باندھ دی اور بالکل ٹائٹ باندھ دیا، اور 2 اونٹوں کو اس نے باندھ دیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑانے لگا، اور حضرت سمیہ کی نازک مقام پر، حضرت سمیہ کے نازک مقام پر اس نے تیر سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں حضرت سمیہ کی شہادت ہو گئی، اور وہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت عمار دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت عمار سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے، تم کیا اسلام سے پھرو گے یا نہیں؟ تو تمہارا حشر بھی یہی کیا جائے گا۔
حضرت عمار خاموش رہے، یہاں تک کہ جب ان کو بار بار پوچھا گیا آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور رونے لگے، حضرت عمار نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ آخر وقت میں ان کی ایک خواہش تھی کہ میری ماں کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا میں اللہ کے نبی کو جا کر یہ سارا واقعہ سناؤں گا۔ اس کیفیت کے ساتھ حضرت عمار نے کہا کہ ہاں جو تم کہہ رہے ہو وہی میں قبول کیا۔ حتیٰ کہ جب حضرت عمار نے یوں کہا تو دشمنوں نے چھوڑ دیا، حضرت عمار وہاں سے واپس لوٹے، دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی غلامی میں پہنچے۔ حضرت عمار ابھی مسجد نبوی کے قریب ہی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، عمار کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عمار کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل امین آئے تھے اور سارا واقعہ اللہ کے نبی کو انہوں نے سنایا کہ تمہاری ماں کے ساتھ دشمنوں نے کیسا بدترین سلوک کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھو عمار کہ تم، بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم اسلام سے پھر گئے، نہیں، اللہ نے آیت کو نازل کیا کہ عمار پکا مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس آئے اور آپ نے 3 مرتبہ اعلان کیا کہ عمار پکا مسلمان ہیں، عمار پکا مسلمان۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے بہنوں کی نگہبانی کے لیے خاص طور پر توجہ کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔